پاکستانی فوج نے سن 2007 سے اب تک عسکریت پسندوں کے خلاف 1 درجن سے زائد بڑی اور چھوٹی فوجی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ حالیہ آپریشن کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان ایک طرف سیاسی بحران کی زد میں ہے اور دوسری طرف عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 24 اور 25 جنوری کو انٹیلیجنس بیس 3 کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ ان کارروائیوں میں 30 دہشت مارے گئے ہیں جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والے سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، دہشت کی اس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ دشمن نفرت اور خوف کا بیج بونا چاہتا ہے، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دشمن بھاری نقصان اٹھاتا رہے گا۔ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز کی تاریخ پرانی ہے۔ آپریشن رد الفساد فروری 2017 میں پاک آرمی نے اس آپریشن کا آغاز کیا جو ملک بھر میں شدت پسندوں کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک جامع قومی مہم تھی۔ اس آپریشن کا مقصد فرقہ وارانہ تشدد اور بڑے شہروں میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کو روکنا تھا۔ اس میں خفیہ نیٹ ورکس کے خاتمے، عسکریت پسندوں کی مالی معاونت کو ناکام بنانے اور نظریاتی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آپریشن ضرب عضب جون 2014 میں پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن شروع کیا جس کا مقصد تحریک پاکستان حق نیٹ ورک اور دیگر غیر ملکی شدت پسند گروپوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس آپریشن کے دوران 837 گھر تباہ ہوئے۔ یہ آپریشن 2015 سے 2017 تک جاری رہا جس میں اعلیٰ شدت پسند رہنماؤں کا خاتمہ اور پاکستان بھر میں شدت پسندانہ سرگرمیوں میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی۔ آپریشن کوہ سفید سن 2011 میں پاکستانی فوج نے کرم ایجنسی میں آپریشن کوہ سفید کیا جس کا مقصد اہم راستوں کو محفوظ بنانا اور شدت پسندوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرنا تھا۔ اس آپریشن کا خاص فوکس پارا چنار روڈ پر تھا جو طویل عرصے سے فرقہ وارانہ اور شدت پسندانہ تشدد کا مرکز رہا۔ آپریشن راہ نجات سن 2009 میں آپریشن راہ نجات شروع کیا گیا جس کا مقصد جنوبی وزیرستان میں تحریک پاکستان کے مضبوط گڑھ کو نشانہ بنانا تھا۔ اس آپریشن نے اہم شدت پسندوں کو بے دخل کیا اور ٹی ٹی پی کے کمانڈ اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جس سے اس گروپ کی موجودگی کمزور ہوئی۔ 2009 سے 2014 کے دوران پاکستان نے وزیرستان اور دیگر اضلاع میں فوجی آپریشن تیز کیے۔ آپریشن راہ راست مئی 2009 میں پاکستانی فوج نے آپریشن راہ راست شروع کیا جسے آپریشن بلیک تھنڈر سٹورم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد وادی سوات کو تاریخ کے جنگجوؤں سے آزاد کرانا تھا۔ تقریباً 25 لاکھ افراد نے سوات اور اس کے اطراف کے شہریوں جیسے پشاور، مردان اور چارسدہ میں پناہ لے لی تھی جہاں وہ کیمپوں، رشتہ داروں یا کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے۔ اس آپریشن میں تقریباً 1635 جنگجوؤں کا خاتمہ، 250 سے زائد کی گرفتاری اور عسکریت پسندوں کے متعدد کیمپوں اور پناہ گاہوں کا خاتمہ شامل تھا۔ صرف 60 دنوں میں آپریشن راہ راست نے مالاکنڈ ڈویژن میں عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ آپریشن راہ حق کے پہلے مرحلے کا آغاز نومبر 2007 میں سوات میں ہوا جس کا مقصد کہ ان جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلنا تھا جنہوں نے حکومتی عمارتوں اور پولیس اسٹیشنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپریشن کے ابتدائی مراحل میں شدید توپ خانہ بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں فورسز پہاڑوں کی طرف پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کالو شاہ 2 سن 2004 میں پاکستانی فوج نے سرحد پار سے جنوبی وزیرستان سے آنے والے عسکریت پسندوں کو روکنے کے لیے آپریشن کالو شاہ 2 کیا۔ اس آپریشن نے عارضی طور پر عسکری سرگرمیوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ آپریشن المیزان پاکستانی فوج نے سن 2002 سے 2006 کے دوران جنوبی وزیرستان میں آپریشن المیزان کیا۔ اس آپریشن کا مقصد کہ ان عناصر کو نشانہ بنانا تھا جو اس علاقے میں پناہ گزین تھے۔ اگرچہ اس آپریشن نے ان
گروپوں کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی، مگر یہ مکمل طور پر بغاوت کے خطرے کو ختم نہ کر سکا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز اسلام آباد کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2018 میں ملک میں 262 دہشت گردانہ حملے ہوئے، جن میں 595 افراد مارے گئے۔ سن 2019 میں حملوں کی تعداد کم ہو کر 229 ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 357 رہی۔ سن 2020 میں حملوں کی تعداد مزید کم ہو کر 146 رہی اور 220 افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم سن 2021 میں حملوں میں دوبارہ اضافہ ہوا، جن کی تعداد 207 تک پہنچ گئی اور 335 افراد ہلاک ہوئے۔ سن 2022 میں 262 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 419 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سن 2023 میں دہشت گردانہ حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا اور 300 حملوں میں 693 افراد مارے گئے۔